ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن نمبر 9، ٹائپس آف سینٹینسز، جملوں کی اقسام. تو 4 قسم ہم نے پڑھ لی تھی. پہلی قسم جو ہے ڈکلیریٹو سینٹینس. یہ قسم اس کو اردو میں کہتے ہیں بیانیہ جملہ. ٹھیک ہے، اس میں وہ جملے آتے ہیں جس میں کوئی بیان کیا جائے، یعنی کسی چیز کو بیان کیا جائے. جیسے آئی ایم علی، میں علی ہوں. ہی از ناٹ فٹ، وہ موٹا نہیں ہے. تو یہ بیانیہ جملے ہو گئے. اس کے سامنے انٹروگیٹو سینٹینسز، یہ جو ہیں یہ سوالی جملے ہوتے ہیں. ہو آر یو، ہاؤ آر یو، آپ کون ہیں، آپ کیسے ہیں. اس کے بعد امپیریٹو سینٹینس، یہ امر والے جملے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حکمیہ جملے. کمانڈ کا مطلب ہوتا ہے حکم. ٹھیک ہے، کمانڈر حکم دینے والا. اور ریکویسٹ کا معنی گزارش، حکم دینا اور گزارش کرنا. اس میں اس قسم کے جملے آتے ہیں. ٹھیک ہے، حکم ہے تو کم ہیئر، اور اگر گزارش کی جائے تو کم ہیئر کے آگے پلیز لگا دیں گے، یا پلیز کے بعد کم ہیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے، کم ہیئر پلیز یا پلیز کم ہیئر. ٹھیک ہے، یہ آگے تفصیل اس کی آ جائے گی. اور ایکسکلیمیٹو سینٹینس جو ہے یہ اظہار والے جملے ہوتے ہیں جس میں انسان جذبات کا اظہار کرتا ہے. ٹھیک ہے، خوشی، غمی کی اور حیرانی کی بات کرتے ہیں اس میں. اس کے بعد یہ جو ٹاپکس ہیں ان کی تفصیل آ رہی ہے آگے. لیسن نمبر 10، ڈکلیریٹو سینٹینس. ٹھیک ہے، ڈکلیریٹو سینٹینس کی 2 قسم ہیں. ایک ہے پازیٹیو سینٹینس، ایک ہے نیگیٹو سینٹینس. ٹھیک ہے، پازیٹیو سینٹینس یعنی کہ مثبت جملے، اور نیگیٹو سینٹینس یعنی کہ منفی جملے. اس کی تعریف ہے کہ اٹ شوز اسٹیٹمنٹس. اس میں اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں. دیٹ سم تھنگ از سو، کہ کوئی چیز ایسی ہے، یعنی کہ کسی چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے. اٹ شوز نیگیشن، اس میں نفی پائی جاتی ہے، انکار پایا جاتا ہے. ڈیٹ، کہ سم تھنگ از ناٹ سو، کہ یہ چیز یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بس نہیں والے جملے جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں. یہ جو ورڈ نیگیشن ہے یہ نیگیٹو سے ہی نکلا ہے. ٹھیک ہے، اس کو نیگیٹو پڑھتے ہیں، اور یہ نیگیشن ہے، یہ نیگیشن نہیں ہے، نیگیشن. تو یہ پڑھنے کا فرق ہے اس میں تھوڑا سا. تو نیگیشن کا معنی انکار اور نفی. تو یہ مثبت جملے ہیں اور یہ منفی جملے ہیں. اس کی مثالیں: دس از این ایپل، یہ ایک سیب ہے. دیٹ از اے ٹری، یہ ایک درخت ہے. اچھا، اس کی اب نیگیٹو کی مثال: دس از ناٹ این ایپل، یہ ایک سیب نہیں ہے. یہاں ناٹ کا اضافہ ہو گیا. دیٹ از ناٹ اے ٹری، وہ ایک درخت نہیں ہے. تو یہ نیگیٹو سینٹینسز ہو گئے. اب رول ہے، رول فار میکنگ اے نیگیٹو سینٹینس، منفی جملہ بنانے کا رول. رائٹ ناٹ، ناٹ لکھیں آفٹر دا ورب، ورب کے بعد. اور ورب کیا ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی. فی الحال بتایا کہ از، آر، یہ 2 الفاظ جو ہیں یہ ورب ہیں. ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ زمانہ بتاتے ہیں. از ہے، آر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں حال کے جملوں میں آتے ہیں. واز، ور، یہ پاسٹ میں آئے گا. ول، فیوچر میں آئے گا. تو یہ سارے ہیلپنگ وربس ہیں، کئی 8-10 کے قریب ہیں، لیکن یہ 2 مثال کے طور پر دیے گئے ہیں کیونکہ آپ نے یہ پڑھ لیا ہے دس از اور دیز آر وغیرہ ان میں. تو ورب کے بعد نوٹ لگانا ہے. ٹھیک ہے، دس از آ کار، یہ ورب ہے، اسے ریڈ کر دیے. دیٹ از اے بال، یہ ورب ہے، ریڈ کر دیے. اب یہاں ورب کے بعد ناٹ ہے. ٹھیک ہے، دس از ناٹ اے کار، یہ گاڑی نہیں ہے. دس از ناٹ اے بال، دیٹ از ناٹ اے بال، وہ ایک گیند نہیں ہے. اچھا، اور اس کے بعد ایک چیز یہ نوٹ کر لیں کہ جیسے دس از آ کار، ٹھیک ہے، اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو بنے گا کہ یہ ایک گاڑی ہے، یہ ایک گاڑی ہے. لیکن اردو میں ہم ایک بار بار نہیں لگاتے، ہم کہتے ہیں یہ گاڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ گاڑی نہیں ہے، یا یہ بال نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بال نہیں ہے. تو ایک بار بار نہیں لگاتے. لیکن انگلش میں آ لگانا ضروری ہے، ورنہ جملہ ادھورا ہو جائے گا، جملہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آ لگانا ضروری ہے کیونکہ آ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آگے سے آنے والا ہے، یہ جو کار ہے یہ کوئی عام سی گاڑی ہے یا کوئی خاص گاڑی ہے، اس میں معرفہ یا نکرہ ہے. اس سے یہ پہچان ہوتا ہے. اگر نکرہ ہوگا آ نظر آئے گا اور این نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اور اگر معرفہ ہوگا تو دا نظر آئے گا. اس کے بعد ایکسرسائز، اس کی مشق ہے. میک دیس سینٹینسز نیگیٹو بائی یوزنگ ناٹ. ناٹ کا استعمال کرتے ہوئے نیگیٹو جملے بنائیں. دس از ڈیش این آفس. ٹھیک ہے، ہر جگہ ناٹ لگانا ہے. دس از ناٹ این آفس، دس از ناٹ اے کائٹ، دیٹ از ناٹ اے بس، دیٹ از ناٹ اے مینگو. بس جملے کو منفی بنانا ہے ناٹ لگا کر. اس کے بعد کہہ رہے ہیں ڈکلیریٹو سینٹینسز اینڈ ود اے فل اسٹاپ پیریڈ. یہ جو ڈکلیریٹو سینٹینس ہوتے ہیں یہ ختم ہوتے ہیں ایک فل اسٹاپ پر.
ठीक है, ये देखें, ये यहाँ फुल स्टॉप है सारी जगहों पर, तो ये फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं। और ब्रैकेट में लिखे पीरियड, इस फुल स्टॉप को अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, पुट अ पीरियड या पुट अ फुल स्टॉप एक ही बात है, फुल स्टॉप लगाएं या पीरियड लगाएं। हमारे यहाँ ज़्यादा मारूफ फुल स्टॉप है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड कहा जाता है इसे। इसके बाद ये जुमले हैं, एक्सरसाइज है छोटी सी, बस ये आप लोगों ने बनानी है। दिस इज अ कार, डेट इज अ कार, इसी तरह नोट लगा देना दरमियान में बस। और इसमें जो आसमां है बिल्कुल आसान है। टमाटर को टोमेटो कहते हैं, और मकड़ा स्पाइडर होता है। तकिया को कहते हैं पिलो, PILLOW। इसके बाद है कबूतर, पीजन कहते हैं, PIGEON। और कलम को कहते हैं पेन। अगर माना ना मालूम हो तो सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, वरना मुझसे पूछ लीजिएगा। लेसन नंबर 11, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसको पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव, इस ई को नहीं पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इट आस्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें सवालात पूछे जाते हैं, यानी कि सवालिया जुमले। रूल फॉर मेकिंग एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सवालिया जुमला बनाने का तरीका। राइट अ वर्ब फर्स्ट, सबसे पहले वर्ब लिखें। इज और आर जो हमने पीछे पीछे गुजरा है उसको सबसे पहले लिखें। देन राइट द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन सीक्वेंस, फिर बकिया जो जितने अल्फाज बच गए हैं उनको लिखें सीक्वेंस में, तरतीब में। ठीक है, सीक्वेंस का माना तरतीब, और रेस्ट का माना एक होता है आराम करना, और एक रेस्ट का माना होता है बकिया। तो ये बकिया के माने में, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स बकिया अल्फाज। एग्जाम्पल, दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है। तो अगर ये पूछना हो कि क्या ये सेब है, तो इसके लिए हम इज सबसे पहले ले आएंगे, ये वर्ब है, इज सबसे पहले आ गया। इसके बाद दिस एन एप्पल, इज दिस एन एप्पल, क्या ये एक सेब है। डेट इज अ ट्री, ठीक है, ये एक दरख्त है, वो एक दरख्त है। इज डेट अ ट्री, क्या वो एक दरख्त है। ठीक, इसी तरह अगर पूछा जाए कि भाई इज दिस एन एग, ये अंडा है, जवाब होगा यस दिस इज एन एग, जी हाँ ये अंडा है। यहाँ पर ये गलती से सवाल निशान लग गया। सवाली जुमला बनाने के का एक तरीका तो ये हो गया कि आप वर्ब को पहले ले आएँ। इज आ गया, वॉज आ गया, ये अल्फाज में लिख देता हूँ ताकि आपके जहन में आ जाए। तो इन अल्फाज को सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है, शुरू में लिखते हैं इज। ठीक है, उसके बाद एम हो गया, आर, वॉज, वर, विल, हैज, हैव, हैड, ये आमतौर पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और तरीका है सवाली जुमल बनाने का, वो पहले हमने पढ़ा क्लास 1 में कि WH वर्ड्स को सबसे पहले लिखा जाए। ठीक है, वो ये है अल्फाज। ठीक है, ये व्हाट, व्हाई, व्हिच, व्हेन, वेयर, हुज, हाउ। ठीक है, इसी तरह इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड। ठीक है, तो ये सारे अल्फाज अगर शुरू में आ जाएंगे तो सवालिया जुमला बन जाएगा। खैर, अभी जो है यहाँ बुनियादी लेवल पे बात चल रही है, और सादा जुमला है, इसको सवाली जुमला बनाना है। इसके लिए इसको पहले लिख देंगे। इसके बाद ये एक्सरसाइज है, ये भी आसान है। ठीक है, क्या वो एक डब्बा है, डब्बे को बॉक्स कहते हैं। क्या ये एक बिल्ली है, बिल्ली के लिए कैट आ जाएगा। क्या वो एक घोड़ा है, घोड़े के लिए हॉर्स, और कुर्सी के लिए चेयर। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव एंड सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क से पर ख़त्म होता है, या क्वेश्चन मार्क आखिरी में लगा देते हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ये आम लफ्ज़ है, और थोड़ा गाढ़ा इस्तेलाही लफ्ज़ है, वो है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, इंट्रोगेटिव इंटेरोगेशन ये एक ही रूट वर्ड से आए, एक ही जो बुनियादी हरूफ है उनसे आए। ठीक है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क कह लें। और साइन का माना निशान और अलामत क्या आता है, सवालिया निशान जैसे हम कहते हैं उर्दू में। इसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, हुक्मिया जुमले। सबसे पहले हमने पढ़ा डिक्लेरेटिव, बयानी जुमले, पॉजिटिव, नेगेटिव। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद है इम्पेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया जुमले या गुजारिश वाले जुमले। इट शोज कमांड और रिक्वेस्ट, इसमें हुक्म होता है और रिक्वेस्ट या गुजारिश होती है। अच्छा, एग्जाम्पल्स इसकी है, कम हियर, ये कमांड है, हुक्म है कि इधर आएँ।
پلیز ہیو اے سیٹ، یہ ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی آپ تشریف رکھیں. ٹھیک ہے، ہیو اے سیٹ یعنی کہ بیٹھ جائیں. اور ڈونٹ گو دیئر یہ بھی کمانڈ ہے لیکن اس میں منع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلا جو کمانڈ ہے نمبر 1 پر، اس میں کسی بات کا حکم ہے اور یہاں کسی بات سے منع ہے. تو منع کرنا بھی کمانڈ میں ہی آتا ہے انگلش میں تو خاص طور پر. اس کے بعد یہاں نوٹ ہے کہ اسٹارٹ سینٹینس وتھ این ایکشن ورڈ. اس کو بنانے کا طریقہ آسان ہے کہ ایکشن ورڈ جو ہے اس سے جملے کو شروع کریں. اسٹارٹ سینٹینس جملہ شروع کریں وتھ این ایکشن ورڈ، ایکشن ورڈ سے. اچھا ایکشن ورڈس کیا ہیں؟ ایکشن ورڈز جو ہیں وہ افعال ہیں. ٹھیک ہے، فعل جتنے بھی ہیں وہ ایکشن ورڈز ہیں. اور ایکشن کا معنی ہوتا ہے کام، عمل. تو یہ فعل ہے. ٹھیک، اس کی یہ بہت بنیادی ہے لیکن پھر بھی میننگ دیکھ لیتے ہیں. جیسے پلے کا معنی ہے کھیلنا یا کسی ویڈیو کو بجانا اور چلانا. اسی طرح سٹ. اچھا یہ جو اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی پلے، اس کا مطلب کھیلو، یہ بعض مرتبہ جملہ مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی نے کہا بھائی کیا میں کھیل سکتا ہوں، آپ نے وہ کہا جی، یا کسی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کھیلو، تو اوکے پلے. اس طرح ہوتا ہے. سٹ بیٹھیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے، یہ جملہ مکمل ہے. اور اس کے آگے ہم اگر چاہیں تو دیگر چیزیں لگا سکتے ہیں، مفعول وغیرہ لگا سکتے ہیں. پلے کا معنی کھیلنا، سٹ کا معنی بیٹھنا، واک کا معنی چلنا. ٹھیک ہے، واک سے واکنگ. اور ایک ورڈ سنا ہوگا واکنگ ڈسٹینس. اس کا مطلب ہوتا ہے چلنے کا فاصلہ. جیسے کہتے ہیں بھائی ہمارے گھر سے ہمارے اسکول جو ہے واکنگ ڈسٹینس پر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ چل کر جانے والے فاصلے پر ہے، قریب ہے. اس کے بعد ہے ڈرنک. ڈرنک کا مطلب ہے پینا. ایس ڈبل ای سی، سی کا مطلب دیکھنا. ٹھیک ہے، ایس ڈبل ای سی کا اس کا مطلب ہے دیکھنا. اور ایس ای اے وہ بھی سی پڑھا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سمندر. ٹھیک ہے، تو فرق ہے تھوڑا سا. سی کا معنی دیکھنا ایس ڈبل ای، اور ایس ای اے اس کا معنی سمندر ہے. اس کے بعد ہے سوئم. سوئم کا مطلب ہوتا ہے تیرنا. سوئم سے بھی سوئمنگ پول وغیرہ ہے، سوئمنگ سوٹ ہے. لفٹ. لفٹ کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر اٹھانا، جیسے کہ لفٹ دا ویٹ وزن اٹھاؤ، لفٹ دا چیئر کرسی اٹھاؤ. اور لفٹ جو ہے یہ اسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جو لفٹ ہے جسے ہم یعنی کہ لفٹ کہا جاتا ہے، اور ایک یعنی کہ امریکن انگلش میں اس کو کیپسول کہا جاتا ہے. عام طور بعض جگہ دیکھیں گے وہ کیپسول کی طرح گول سا ہوتا ہے، تو کیپسول بھی کہا جاتا ہے اس کو. تو اس کے بعد ہے ایٹ. ایٹ کا مطلب کھانا. کلیکٹ. کلیکٹ کا معنی جمع کرنا، کلیکٹ دا منی پیسے جمع کرو. رائٹ. رائٹ کا مطلب لکھنا، رائٹ اے اسٹوری، رائٹ اے لیٹر. ریڈ. ریڈ کا مطلب پڑھنا، ریڈ اے بک. بلیو. بلیو کا مطلب ہے یقین کرنا، ایمان لانا. ٹھیک ہے، جیسے بلیو ان اللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. بلیو می میرا یقین کروں. واش. واش کا معنی دھونا، واش دا ڈشز کہ ان برتنوں کو دھو دو. سلیپ. سلیپ کا مطلب سونا، اسی سے سلیپنگ بیگ وغیرہ بنتا ہے، پھر سلیپ سے سلیپنگ. اور لاک. لاک کا مطلب ہے بند کرنا. اس کے بعد یہ ایکسرسائز ہے، یہ آپ لوگوں نے حل کرنی ہے. ٹھیک ہے، ٹرانسلیٹ دی سینٹینسز انٹو انگلش. ان جملوں کو انگلش میں ترجمہ کریں ان کا. تو ان میں بھی کوئی پریشانی ہو تو پوچھ لیجیے گا. اور امپیریٹو سینٹینس اینڈس ان ا فل اسٹاپ اور پیریڈ. کیونکہ امپیریٹو سینٹینس جو ہے وہ عام طور پر فل اسٹاپ پہ اینڈ ہوتا ہے اور پیریڈ پہ ہوتا ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امپیریٹو سینٹینس ایکسکلیمیشن مارک پہ بھی ختم ہوتا ہے، لیکن وہ بہت ہی کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عام طور پر فل اسٹاپ لگایا جاتا ہے. ایکسکلیمیٹری سینٹینسز شوز ایموشن ایز ہیلو ہائی ہورا لاسٹ اے ٹی سی. اچھا اب دیکھیں یہاں تک جو ہے یہ آپ کا ٹاپک مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، جملے کی تیسری قسم جو تھی امپیریٹو یہ ہو گئی. دیکھیں یہ ڈکلیریٹو، یہ فلی انٹروگیٹو، پھر امپیریٹو، ایکسکلیمیٹری. تو پہلی قسم یہ آ گئی ڈکلیریٹو، دوسری آ گئی انٹروگیٹو، تیسری آ گئی امپیریٹو. اب اس کے بعد چوتھی قسم کی تفصیلات نہیں بنائی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جملے بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں اور عام طور پر زیادہ کام نہیں آتے. تو بس اس میں یہ بات لکھ دی ایک پوائنٹ کے طور پر کہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس شوز ایموشن، اس میں جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے. ایز جیسے کہ ہیلو، ہائے، ہرا، اللہ، اس قسم کے الفاظ آتے ہیں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ بھائی ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے.
اور میٹرک لیول تک اس قسم کے جملے ہم نہیں بناتے، ہمارے کام نہیں آتے یہ جملہ، ٹھیک ہے. بس ہائے ہیلو یہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہررا اللہ یہ اتنا زیادہ کام نہیں آتا ہمارے، ٹھیک ہے. اس کا جگہ لگانا چاہیں ہررا کی جگہ یاہو لگا لیں، ٹھیک ہے. آہا لگا لیں، اللہ کی جگہ آہ لگا لیں، اوہ لگا لیں. تو یہ عام سی چیز ہے اور یہی لفظ لگے گا، باقی جملہ تو آپ نے خود بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے. وہ جملے جو بنیں گے وہ آگے پڑھ لیں گے، ٹینسز میں آئیں گے سارے جملے تو وہ پڑھ لیں گے. اور کلاس 1 میں بھی اس کے ورڈس کچھ ہم نے دیکھے تھے، جیسے یہ واٹ اے نائس کار، ٹھیک ہے. ہررا، اللہ، ہاؤ کولڈ دا ویدر از. تو یہ جملے اتنے زیادہ ہم استعمال نہیں کرتے عام طور پر، ٹھیک ہے. ان کے بنانے کی ترتیب تھوڑی الگ ہوتی ہے. تو فی الحال تو یہ ہمارے میٹرک تک یہ کام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں آگے پروناؤن. پروناؤن میں دیکھیں، پروناؤن از اے ورڈ، پروناؤن ایک لفظ ہے، یوزڈ جو کہ استعمال ہوتا ہے ان پلیس آف ناؤن، ناؤن کی جگہ پر، ٹھیک ہے. جسے ہم اردو میں ضمیر کہتے ہیں. ایسا لفظ جو کہ ناؤن کی جگہ پر استعمال ہو، ایسا لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہو، وہ ضمیر کہلاتا ہے، پروناؤن کہلاتا ہے. کہ پروناؤن کا مطلب ہوتا ہے فور اے ناؤن، ٹھیک ہے. ایک ناؤن کے لیے، یہ پرو ہے، اس کا مطلب یہاں فور ہے، کے لیے. پروناؤن ناؤن کے لیے، اسم کے لیے، یعنی کہ پروناؤن ضمیر. اس کی مثالیں، اسلم از اے بوائے، اسلم ایک لڑکا ہے. ہی لیوس ان کراچی، وہ کراچی میں رہتا ہے. اب یہاں دیکھیں اسلم از اے بوائے آ گیا، لیکن یہاں پر اسلم نہیں لکھا ہم نے، اسلم کے لیے ہی استعمال کیا جو کہ ضمیر ہے اسلم کا، ٹھیک ہے. ہی کا مطلب ہے وہ لڑکا. کون لڑکا؟ جو پیچھے گزرا، اسلم. تو اسلم از اے بوائے، ہی لیوس ان کراچی. یہی ترتیب ہے، اس ترتیب سے لکھتے ہیں. جیسے کوئی بڑا سا مضمون ہے، اسلم کے اوپر یہ مائی بیسٹ فرینڈ کے اوپر پیراگراف ہے، یا اور بھی کچھ ہے، تو جو چیز ہوتی ہے، اسم ہوتا ہے، وہ ایک بار آتا ہے، ایک بار اسم استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ضمیر ہی استعمال کرتے ہیں آخر تک. پھر پیراگراف چینج کریں، اس کے بعد ایک بار اسم دوبارہ لے آئے، پھر ضمیر پہ چلتے ہیں. یہی بلاغہ کا قاعدہ ہے. تو اسی ترتیب پہ یہ انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اسلم از اے بوائے، اسلم کا لڑکا، ہی لیوس ان کراچی، وہ کراچی میں رہتا ہے. اب جب بھی جملے بنیں گے ہی سے ہی بنیں گے، ٹھیک ہے. ہی کا مطلب وہ لڑکا. ثنا از اے گرل، ثنا ایک لڑکی ہے. شی کوکس فوڈ، وہ کھانا پکاتی ہے، ٹھیک ہے. کوک کا معنی پکانا. شی مؤنث لڑکی، واحد کے لیے آتا ہی ہے. ان دیز سینٹینسز، ان جملوں میں، اسلم اینڈ ثنا آر ناؤنس، اسلم اور ثنا ناؤنس ہیں، یعنی اسما ہیں. اینڈ ہی اینڈ شی آر پروناؤنس، اور یہ جو ہی اور شی ہے یہ ضمائر ہیں. اچھا، پرسنس آف پروناؤن، یعنی کہ کوئی پروناؤن ہو تو اس کے پرسنس کیا ہوتے ہیں. یعنی کہ جیسے ہم اردو میں ہوتے ہیں کہ 3 قسم کے ضمائر ہوتے ہیں. ایک کہلاتا ہے متکلم، دوسرا کہلاتا ہے مخاطب، اور تیسرا کہلاتا ہے غائب. تو یہ وہی ہے بالکل، ٹھیک ہے. فرسٹ پرسن جو ہے وہ اسپیکر ہے، بات کرنے والا ہے، متکلم ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈ پرسن جو ہے وہ لسنر ہے، یعنی کہ سامع ہے، مخاطب ہے. اور تھرڈ پرسن جو ہے وہ غائب ہے. اس میں انگلش میں غائب وغیرہ تو نہیں لکھتے، انگلش میں لکھنے کے ہوم ٹاک اباؤٹ، کہ جس کے بارے میں بات کی جائے، ٹھیک ہے. اور اس سے مراد یہی ہے کہ اگرچہ وہ شخص یہاں پر موجود ہو یا نہ ہو، یا کہیں باہر اور دور ہو، اس کے لیے یہی تھرڈ پرسن ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ فرسٹ پرسن بولنے والا، سیکنڈ پرسن سننے والا، اور تھرڈ پرسن جس کے حوالے سے بات کی جائے، چاہے وہ موجود ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے. اچھا، اب فرسٹ پرسن کی تعریف یہاں جو میں نے بتائی وہ یہی لکھی کہ آئی اور وی. اس کی مثالیں آئی اور وی ہے فرسٹ پرسن کی. سیکنڈ پرسن یو ہے، اور تھرڈ پرسن جو ہے ہی، شی، اٹ اور دے. اس کی تفصیل اب انشاءاللہ یہاں پر آ رہی ہے. تو فرسٹ پرسن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آئی اور وی ڈینوٹس آ پرسن اور پرسنس اسپیکنگ. آئی اور وی سے مراد، ٹھیک ہے، کوئی شخص، ایک بندہ، یا ایک سے زیادہ لوگ، اسپیکنگ جو کہ بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. دے آر فرسٹ پرسن پروناؤنس، ٹھیک ہے. دے سے مراد یہ دونوں، یہ دونوں آئی اور وی، یہ فرسٹ پرسن پروناؤن کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. فرسٹ پرسن آئی اور وی ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ پرسن یو ڈینوٹس اے پرسن اور پرسنس اسپوکن ٹو. یو سے مراد ہے کوئی شخص یا ایک سے زیادہ اشخاص جن کو ہم کوئی بات کہیں، جن سے ہم کوئی بات کریں.
इट इज़ अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। यू इज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, यू वाहिद भी है और जमा भी है। इसके बाद थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं कि ही, शी, इट और दे, ये चार हो गए। ही, शी, इट, दे डिनोट्स अ पर्सन, ये चारों में से कोई भी हो, किसी एक शख्स को जाहिर करता है या एक से जायद शख्स को जाहिर करता है, स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जाए। दे आर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं शॉर्टकट में इसको। ही, शी, इट आर सिंगुलर, ठीक है, ही, शी और इट ये क्या है, ये सिंगुलर हैं। वेयर एज, जबकि दे इज प्लूरल, ठीक है, जमा जो है वो दे है। अच्छा, अब इसको हम तफसील से यहाँ समझ लेते हैं। ये है प्रोनाउन टेबल, ठीक है, ज़माइर का एक पूरा टेबल और चार्ट बना हुआ है। अच्छा, ये एस और पी जो है, एस से होता है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर का मतलब है वाहिद, और पी से प्लूरल, प्लूरल का माना है जमा, ठीक है। ये जो सिंगुलर है ये सिंगल से निकला है, ठीक है, सिंगल का मतलब एक होता है सिंगुलर, वाहिद, और ये जो प्लूरल है ये प्लस से निकला है, प्लस का मतलब होता है जमा, ठीक है जी। तो सिंगुलर सिंगल से है और प्लूरल प्लस से। तो ये एस पी यहाँ लिखा है कि कौन सा जो ज़मीर है वो क्या है। इसके बाद पर्सन बता रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सामने होता है, सेकंड पर्सन मुखातब है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए गायब है। और ये ज़माइर आ गए सारे, ठीक है। अच्छा, अब देखें आय जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, वाहिद है, यानी कि मैं। वी फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, ठीक है, वी का मतलब हम, ठीक है, हम कहते हैं या हमने कहा। ये फर्स्ट पर्सन है, मुतकल्लिम ही है, और जमा है, प्लूरल है। इसके बाद यू, ठीक है, यू जो है सेकंड पर्सन है, यानी कि यू का मतलब होता है तुम या आप, ठीक है, और ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, वो एक शख्स है तब भी आप यू कहेंगे, वो दो हैं तब भी यू कहेंगे, ज़्यादा हैं तब भी यू कहेंगे, और मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो यू ही लगेगा उसके लिए, कोई इसमें तखसीस नहीं है मुज़क्कर मुअन्नस की। तो यू सबके साथ लगेगा, बस सामने मुखातब होना चाहिए, ठीक है, एक के लिए भी, एक से ज़्यादा के लिए भी, मुज़क्कर मुअन्नस सबके लिए। और इसी तरह ये जो थर्ड पर्सन पे आ जाए, थर्ड पर्सन ही थर्ड पर्सन है, ठीक है, और सिंगुलर है, लेकिन ये मुज़क्कर के लिए है, ठीक है, मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए। शी, ये भी थर्ड पर्सन है, और ये सिंगुलर वाहिद है, और ये मुअन्नस के लिए, यानी कि वाहिद मुअन्नस के लिए। और ये जो इट है, इट भी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, वाहिद है। अच्छा, ये ही मुज़क्कर हो गया, शी मुअन्नस हो गया। अब बच गई बेजान चीज़ें, ठीक है, जैसे किताब है, कॉपी है, कमरा है, पेन, मोबाइल, ठीक है, गाड़ी। इन बेजान चीज़ों के लिए इट लगता है, एक बात ये हो गई। और दूसरी बात ये कि इट लगेगा जानवरों के लिए, ठीक है, तो इट का इस्तेमाल है इंसानों के अलावा की चीज़ों पर होता है, ठीक है, जानवरों के लिए और चीज़ों के लिए। अच्छा, इसी के साथ इंग्लिश के कवायद में जाएं तो फरिश्ते वगैरह जैसे होते हैं तो उनको ही शी में काउंट नहीं करते, उन्हें भी इट में काउंट करते हैं, इट ही लिखते हैं उनके लिए। और इसमें एक और बात यह है इट में कि ख़ास तौर पर अमेरिका में ये चीज़ है कि अगर कोई पालतू जानवर है आप उसको इट कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप उसे यानी कि पसंद नहीं करते या दूर, थोड़ा सा दूर रखते हैं। और अगर उस, जैसे कोई कुत्ता है उनके यहाँ, तो उस कुत्ते को वो आमतौर पर इट नहीं कहते, ठीक है, वो उसको ही कहेंगे, या कुतिया है तो शी कहेंगे। और इससे वो ये कहते हैं कि जो शख्स इस तरह करता है, इसका मतलब होता है कि वो उस जानवरों को पसंद करता है, ठीक है। और अगर कोई इट से अगर सवाल पूछे कि व्हाट इज इट्स नेम, के इसका नाम क्या है, ठीक है, हिज और हर के बजाय ही और शी यानी कि इस्तेमाल ना करे, इट इस्तेमाल करे, तो यो वो यूँ समझते हैं कि ये शख्स इसको पसंद नहीं करता है, पेट को। बस खुलासा ये निकला कि वो अब जानवरों जितने भी होते हैं, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी, उसको फैमिली मेम्बर्स की तरह रखते हैं, तो उसको ही या शी कह के पुकारते हैं, ठीक है जी। और इट जो है आम जानवरों के लिए है और बाकायदा इस्तेमाल होता है, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन अमरीकी खासतौर पर ऐसा करते हैं। और शाज़ और नाज़िर कभी आपको ऐसा नज़र आ जाएगा कि किसी चीज़ के लिए जो है वो ही लगा दिया या शी लगा दिया, बेजान चीज़ों के लिए, तो ये बहुत ही कम होता है। जैसे पहाड़ वगैरह होते हैं, और
پہاڑ وغیرہ کی مضبوط جیسے چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے لیے کبھی ہی کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت کم ہے، مشکل سے ہی نظر آئے گا کبھی. بس یہ گرامر کی قواعد کی کتابوں میں یہ لکھا ہے انہوں نے. اور کوئی چیز جیسے خوبصورتی کے معاملے میں کوئی بات کی جاتی ہے تو اس میں شی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہی چونکہ مرد کے لیے ہوتا ہے، مرد مضبوط طاقتور ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور شی مونس کے لیے ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے عورتوں میں عام طور پر. تو اس لیے خوبصورت چیزوں کے لیے فلاور وغیرہ کے لیے شی لگا دیتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی کم نظر آتا ہے. یہ لاسٹ رہ گیا دے، یہ تھرڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ غائب ہے، اور پلورل ہے، جمع ہے. اب جمع چاہے مذکر کا ہو، مؤنث کا ہو، دونوں کا ہو، یا جمع میں بے جان چیزیں زیادہ ہوں، جیسے بہت ساری کتابیں رکھی ہیں تو دے کہا جائے گا. اور یا جانور ہیں ایک سے زیادہ ہیں ان کے لیے بھی دے لگے گا. ٹھیک ہے، الغرض ہے کہ جمع کا غائب کے لیے، غائب اگر جمع ہو تو دے لگائیں گے، چاہے مذکر ہو، مؤنث ہو، بے جان چیزیں ہوں، جانور ہو، سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے یہ. ٹھیک ہے، اور آئے بھی یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آئے، یعنی کہ میں، اب میں مذکر ہو مؤنث ہو آئے ہی کہتے ہیں. وی ہم، یہ بھی ایسا ہی ہے، یو بھی ایسا ہی ہے. لیکن تھرڈ پرسن میں وضاحت ہو جاتی ہے، کبھی کس نے کہا، ہی سیڈ، شی سیڈ. ٹھیک ہے، اس نے کہا یا اس نے کہا. عام طور پر ہی جیسے لڑکا ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی اچھا میرے بچے نے کہا ہے. ٹھیک ہے، شی یعنی کہ اس لڑکی نے کہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس نے کہا. اور فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن میں آئے اور وی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو بندہ کہہ رہا ہے اس کی آواز ہم سن رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، تو کون ہے وہ، اس میں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، مذکر ہے یا مؤنث ہے. لیکن یہاں پر وضاحت ہے کس نے کہا. ٹھیک ہے، اسی طرح اٹ بھی ہے کہ اگر کوئی جانور ہے وہ کچھ چاہ رہا ہے تو کون چاہ رہا ہے، اٹ، تو اچھا کوئی جانور چاہ رہا ہے، اس سے یہ وضاحت ہو جاتی ہے. لیکن جمع کے لیے ایک ہی لفظ دے. اچھا، یہ جو ہے یہ سارے یہ سبجیکٹو کیس کے نیچے لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، سبجیکٹو کیس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صیغے جو کہ فائل کے لیے استعمال کیے جائیں. ٹھیک ہے، یہ فائل والے صیغے آگے سارے. اس کے بعد لاسٹ والے پر آ جائیں تو یہ آبجیکٹو کیس ہے. آبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے مفعول، تو یہ مفعول والے صیغے ہیں، یعنی کہ می کا مطلب ہے مجھے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں. یو کا مطلب ہے تمہیں. ہم کا مطلب ہے اسے. ہر کا مطلب بھی اسے یا اسے. ٹھیک، قریب ہے یا سامنے ہے اسے، دور ہے تو اسے. لیکن مؤنث کے لیے واحد مؤنث، اور ہم واحد مذکر. اسی طرح اٹ بے جان چیز یا جانور واحد. اور دیم اٹ کا مطلب بھی اسے یا اسے بنے گا. اس کے بعد دیم کا مطلب ہے انہیں. ٹھیک ہے، اگر انسان وغیرہ ہیں تو انہیں، اور کتابیں ہیں تو یہ کتابیں، اور یہ استعمال ہوتا ہے. تو سبجیکٹو کیس یہ سمجھ میں آ گیا بھائی، یہ فائل والے صیغے ہیں، اور آبجیکٹو کیس یہ مفعول والے صیغے ہیں. اب یہ دو چیزیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے پوزیسو کیس اور یہ ہے پوزیسو پروناؤن. تو پوزیسو اور پوزیشن آپ لوگوں نے ہیز اور ہیو وہاں پر آئے گا. اچھا، اب یہ پوزیسو میں ملکیت، پوزیسو کا مطلب ہوتا ہے ملکیت، تو ملکیت والے صیغے جیسے مائے ہے، مائے کے آگے لگا دیں گے آپ کار. ٹھیک ہے، ان کے آگے کوئی نہ کوئی اسم آئے گا. مائی کار میری گاڑی. ٹھیک ہے، آور ہوم ہمارا گھر. ٹھیک ہے، تو یہ وی کا مطلب ہم ہو گیا، آور کا مطلب ہمارا، اور اس کا مطلب ہمیں. یہ تینوں شکلیں ہو گئیں کہ ایک جملے میں کہاں کہاں پر جمع متکلم جمع کا معنی استعمال ہو سکتا ہے. ان کے لیے یہ الفاظ ہیں سارے، وی، آور، اس. ٹھیک ہے، آور کار، آور ہوم. اسی طرح یور پین آپ کا قلم، یور پین. ٹھیک ہے، ہز انکل اس کے چچا. ٹھیک ہے، ہر مدر اس کی والدہ. ٹھیک ہے، اٹس ٹوائے اس کا کھلونا. اور دیئر یعنی کہ ان کا، تو دیئر شاپ ان کی دکان. تو یہ ان کا، اس کا، اس کی، ان معنی میں آتا ہے، ملکیت بتانے کے لیے آتا ہے. اس کے آگے کوئی ناؤن ہوتا ہے عام طور پر. اور یہ جو پوزیسو پروناؤنس ہیں یہ ایک طرح کے ضمائر ہیں، اس کے آگے نہ کوئی اسم ہو، یعنی کہ اس کے بعد کوئی اسم وغیرہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، مائن کا مطلب ہوتا ہے میرا. ٹھیک ہے جی، تو مائے کا مطلب بھی میرا ہے، مائن کا مطلب بھی میرا ہے. معنی کے اعتبار سے یہ والی لائن
اور یہ لائن دونوں سیم ہیں، بس استعمال میں فرق ہے، ٹھیک ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہاں پر. جیسے آپ نے لکھا کہ دس از مائی ہاؤس، یہ میرا گھر ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ مائی استعمال کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو مائن استعمال کرنا ہو تو یہ جملہ کچھ یوں بنے گا کہ دس، اس کے بعد یہ آ جائے گا ہاؤس، کہ دس ہاؤس از مائن، یہ گھر میرا ہے. تو مائن آبجیکٹ والی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، مفعول والی جگہ پر آخر میں استعمال ہوتا ہے، اور مائی کے بعد اسم آتا ہے. مائن کے بعد کوئی اسم نہیں آتا، مائن سے پہلے آ چکا ہوتا ہے. تو یہ دو طریقے ہیں. تو یہ میرا گھر ہے، اس کو بتانے کے دو طریقے ہیں. ایک پہلا والا، ٹھیک ہے، یہ طریقہ معروف مشہور ہے، عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے. اور یہ تھوڑا ایڈوانس طریقہ ہے، دس ہاؤس از مائن، ٹھیک ہے. عام طور پر ہم اس طرح جملے نہیں بناتے، لیکن خیر کبھی کوئی کتاب میں آ جائے تو آپ کو یہ الفاظ کم از کم معلوم ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو مائن ہو گیا، آورس اس میں ایس لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یورس، ہیز کا ہیز ہی ہے، ہر کا ایس لگ گیا ہرس، اٹ کا اٹس کا اٹس ہی ہے، دیئر کا دیئرس ہے، ٹھیک ہے. یہاں ایس لگ گیا، یہاں پر ایس لگ گیا، یہاں پر ایس لگ گیا، یہاں پر ایس لگ گیا، ٹھیک ہے. اچھا، اور یو جو ہے، یو کا سبجیکٹ اور سبجیکٹو کیس آبجیکٹو کیس دونوں سیم ہیں، ٹھیک ہے. باقی سب کا الگ الگ ہے، آئی می، یہ اس یو، ہم ہر اٹ، یہ سیم ہے. اور یہاں پر دیکھیں یہ شی کا ہر ہے، اور یہاں پر بھی ہر ہے، ٹھیک ہے. شی کے لیے ہر اور ہر دونوں استعمال ہوتا ہے. یہاں بھی دکھائی دے تو ایس لگا ہوا ہے ہر میں، لیکن یہاں پر ہز اور یہاں پر ہم ہے، ٹھیک ہے. ہی، ہز، ہم، ٹھیک ہے. یہ جو لائن ہے یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتی، لیکن کہیں کی نظر آ سکتی ہے آپ کو. اور اس کے جملے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح چینج کریں گے، ٹھیک ہے. دس از مائی ہاؤس، دس از آور ہاؤس، اور دس ہاؤس از مائن، دس ہاؤس از آورس، ٹھیک ہے. او یو آر ایس، اس طرح. اور اس کے بعد آخری ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ ہے انٹروگیٹو پروناؤنس، ٹھیک ہے. یہ وہی الفاظ ہے جو آپ نے بار بار دیکھے ہیں. ان کو گرامر کی اصطلاح میں دیکھے، موٹی اصطلاح میں دیکھا جائے تو انٹروگیٹو پروناؤنس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے انٹروگیٹو پروناؤنس، ایسے ضمائر جو کہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. وی یوز انٹروگیٹو پروناؤنس ٹو آسک کوسچنس، ٹھیک ہے. ہم سوالات پوچھنے کے لیے انہیں انٹروگیٹو پروناؤنس کہا، سوالات پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. واٹ، ویئر، وچ، وائی، وین، ہو، ہوم، ہاؤ. اور لاسٹ پوائنٹ ہے کہ وی آلسو کال دیم ڈبلو ایچ کویسچن ورڈس، ہم انہیں ڈبلو ایچ کویسچن ورڈس بھی کہتے ہیں، کیونکہ ڈبلو ایچ سے استعمال ہو رہے ہیں. ان کی میننگ دیکھ کے کلاس ختم کرتے ہیں. واٹ کا مطلب کیا، ویئر کا مطلب کہاں، وچ کون سا یا کون سی، وائی کا مطلب کیوں، وین کا مطلب ہے کب، ہو کا مطلب ہے کون، ہوم کا مطلب ہوتا ہے کس کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ اس میں ڈبلو سائلنٹ ہے، ہوم، ٹھیک ہے، کس کے ساتھ. اور یہ ہو کا مطلب کون، لیکن یہ کبھی ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن عام معنی اس کا ہو کا کون ہے، اور ہوم کا مطلب ہے کس کے ساتھ. اور ہاؤ کا مطلب ہے کیسا، ٹھیک ہے. ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں.